ہم حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں، کون سا واسطہ دیں ہم اپنی حکومت کو؟ وبا اور بیماری پر سیاست نہ کیجیے، یہ سیاست کا وقت نہیں، یہ کسی ایک گروہ کو نشانہ بنانا، ہائی لائٹ کر دینا، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ کچھ ایسا تاثر ملک میں دیا جا رہا ہے جیسے سارے ملک نے تمام قوانین کی پابندی کی، بس ایک گروہ ہے دلی میں، کچھ لوگ ہیں فلاں جگہ، بس انہوں نے نہیں گڑبڑ کی اور ان کی وجہ سے پورے ملک میں بیماری پھیل گئی۔ یہ ہے سچائی۔ میں کچھ اعداد و شمار پیش کرتا ہوں، کچھ اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ذرا غور تو کریں۔ 13 مارچ یاد رکھیے گا، 13، 14، 15 مارچ کو ایک خاص اجتماع ہوا کسی جگہ پر دلی میں۔ اب 13 مارچ کو جوائنٹ سیکرٹری ہیلتھ منسٹری سینٹرل گورنمنٹ، ان کی طرف سے اعلان آتا ہے کہ کورونا وائرس ہیلتھ ایمرجنسی نہیں ہے۔ یہ میسج دے دیا انہوں نے کہ نتھنگ ویری سیریس، نتھنگ ویری ایمرجنٹ، اور یقیناً انہوں نے اپنے اطلاعات کی بنیاد پر دیا ہوگا۔ پھر 13 مارچ کو ہی دلی گورنمنٹ نے ایک اعلان کیا، ایک آرڈر پاس کیا کہ کسی سیمینار اور کانفرنس کی اجازت نہیں ہے، لیکن مذہبی اجتماعات کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 13 تک تو قانونی طور پر بھی مذہبی اجتماعات کی پوری اجازت تھی۔ ہمارا گولڈن ٹیمپل دربار صاحب، بابا صاحب گرو نانک کی یادگار، سکھ مذہب پر عمل کرنے والے ہمارے بھائیوں بہنوں کی بہت قابل احترام دینی اور روحانی مرکز، اس کو بھی بہت دن تک بند نہیں کیا گیا۔ ہمارے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ وہ لاک ڈاؤن کے اعلان کے بعد بھی ایودھیا تشریف لے گئے اور کافی لوگ وہاں پر جمع بھی ہوئے۔ یعنی یہ میں تنقید کے لہجے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کچھ لوگوں سے ملک کے مختلف علاقوں میں صورتحال کسی کو اندازہ کرنے میں کچھ کمی ہو گئی، وہ نہیں سمجھ سکے کہ اتنا اسٹرکٹ مسئلہ ہے یہ، تو اس کے جو اسباب ہیں ذرا میں ان کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب آئیے 22 مارچ پر، 22 مارچ سنڈے کا دن ہے، اس دن مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ حلف لیتے ہیں اور بہت بڑی تقریب منعقد ہوتی ہے۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈسکریمنیشن ہے یا نہیں، یہ فیصلہ میں وہ کیا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اس سے میسج جا رہے ہیں لوگوں کو، کیونکہ آج کل یہ خبریں سب پھیل جاتی ہیں، اس سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ 5 آدمی ایک جگہ نہیں رک سکتے۔ یہ آخر اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اتنے سینئر لیڈرز ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی تو کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ دقت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ سوچئے ذرا، 16 مارچ تک تروپتی کے مندر میں ہر گھنٹے 4,000 جو شردھالو جا رہے تھے وہاں، ہر گھنٹے میں 4,000، ہر گھنٹے میں 4,000۔ ایک اور ٹیمپل ہے سدھی ویا ٹیمپل، وہ بھی بند نہیں کیا گیا۔ سدھی ونائک مندر بند نہیں کیا گیا۔ اجین کا جو مہاکلیشور مندر تھا وہ بھی بند نہیں تھا۔ 18 تک ویشنو دیوی ٹیمپل بند نہیں کیا گیا۔ 20 تک کاشی وشوناتھ ٹیمپل بھی بند نہیں کیا گیا، 20 مارچ تک۔ 22 کو جنتا کرفیو میں تھالی اور تالی بجانے کا جو آرڈر کیا گیا تھا، اس کا کیا مقصد تھا وہ تو بھائی آرڈر کرنے والے ہی جانے۔ انہوں نے تو جو مقصد بیان کیا تھا وہ تو یہ تھا، اور وہ کہ بھائی جن ڈاکٹرز نے، نرسز نے، پیرامیڈیکل اسٹاف نے ایک سخت محنت کر کے وہ اس وبائی بیماری کا مقابلہ کر رہے ہیں، دیش کو، روگیوں کو اس سے بچانے کی محنت کر رہے ہیں، ہم ان کو انکریج کرنے کے لیے شام کو اتنے بجے تالیاں بجائیں، تھالیاں بجائیں، یہ ان کا مقصد تھا۔ اپریشیٹ کرتے ہیں ہم اس مقصد کو۔ واقعی ہمارا پیرامیڈیکل اسٹاف
تمام ڈاکٹرز، تمام نرسز صرف ایک دن اور ایک وقت نہیں، ہر وقت وہ ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں. واقعی وہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اس وقت جنگی پیمانے پر مریضوں کا علاج کر رہے ہیں. فل مارکس ٹو دیم، وی مسٹ اپریشیٹ دیم اینڈ دیئر سنسیئر ایفرٹس. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ تالیاں اور تھالیاں کس طرح بجائیں، کس طرح جلوسوں کی شکل میں نکلے. کہاں چلی گئی سوشل ڈسٹینسنگ؟ سب ختم ہو گیا. اور یہ 22 کو ہوا. ایون پارلیمنٹ کا سیشن بھی ختم نہیں کیا گیا. یہ بھی بہت عجیب سی بات ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اس لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں تھیں جن سے ڈاؤن دا لائن پبلک میں میسج یہ جا رہا تھا کہ اتنا سیریس مسئلہ نہیں ہے جیسا کہ کسی اور ملک میں ہو گیا تھا. ہمارے ملک میں اتنا سیریس مسئلہ نہیں ہے. پھر صدر جمہوریہ تک ایک ایسی پارٹی میں شامل ہوئے جس میں کچھ ایسی خواتین تھیں جو شاید اس بیماری کی علامات ان کے اندر شروع ہو چکی تھی. یہاں تک کہ خود ہمارے راشٹرپتی جی کو بھی آئسولیشن میں جانا پڑ گیا. 24 مارچ تک سارے مذہبی اجتماعات ہمارے ملک میں چلتے رہے. میں ان کی فہرست گناؤں گا جو میں نے نوٹ کی ہے تو پھر بہت زیادہ وقت لگ جائے گا. تو یہ اب اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. میں بہت زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. میں نے بہت سی معلومات نکالی ہیں. میں چند چیزیں اور سناتا ہوں. دلی الیکشن ہوا فروری میں. 87,95,000 لوگوں نے وہاں ووٹ ڈالا. یہ تو بیماری تو شروع ہو چکی ہے جنوری سے، بلکہ دسمبر سے. لیکن الیکشن ہوا پوری زبردست شور ہنگامے کے ساتھ. 40,000 پولیس پرسنل اس میں لگائے گئے. 19,000 ہوم گارڈز کی ڈیوٹی لگائی گئی. CRPF کی 19 کمپنیوں کی ڈیوٹی لگائی گئی. پھر IITs، جواہر لال نہرو یونیورسٹی، دلی یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، بنارس ہندو یونیورسٹی، ان سب میں 3.5 کروڑ اسٹوڈنٹس نے انہوں نے امتحانات دیے. سیمسٹر چلا ان کا. 15 مارچ تک پورے ملک میں یونیورسٹیوں میں کام ہوتا رہا. لاکھوں اسٹوڈنٹس نے فروری میں بہت سے جو فیسٹ ہوتے ہیں، فیسٹیولز ہوتے ہیں، بہت سے کھیل کود کے مقابلے ہوتے ہیں، وہ سب چلتے رہے. ان میں بھی لاکھوں اسٹوڈنٹس نے حصہ لیا. تقریباً فروری اور مارچ میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہزاروں شادیاں ہوں. ہزاروں شادیاں ہوں. لیکور شاپس، شراب کی دکانیں، 800 سرکاری تسلیم شدہ دکانیں وہ چلتی رہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ روزانہ 200 لوگ وہاں سے شراب حاصل کرتے ہوں گے تو کیا مطلب ہوا؟ یعنی تقریباً 1 کروڑ اور 60 لاکھ لوگ وہ گیا وہاں سے شراب خریدتے رہے. بہت سی چیزیں ہیں. 14,400 تھیٹر 15 مارچ تک اس ملک میں چلتے رہے. تقریباً 2,000 ہوٹل 15 مارچ تک کھلے رہے. 22 مارچ تک بہت سے ہوٹلوں کو جاری رکھا گیا. بہت سے مارکیٹس کھلے رہے، مالز کھلے رہے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ میں تو نہیں کہتا، میں اس شبے کو اور نہیں کرتا، لیکن لوگ اس پر بہت شک کر رہے ہیں نیشنلی اور انٹرنیشنلی کہ کیا یہ ڈسکریمنیشن کی پالیسی ہے. یہ سب ہونے دیا گیا اور اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا. میڈیا ایک کوشچن مارک نہیں کھڑا کر رہا. اور ایک مسجد اور ایک کمیونٹی کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ وبا کے موضوع بنا کر سیاست نہ کریں. یہ ملک کے لیے بہت نقصان دہ. ذرا سوچ کو بلند کریں.
آپ کو اس ملک کی حکومت کرنے کا موقع دیا گیا ہے، تو یہ ہمارا ملک اتنا بڑا ہے کہ اس پر حکومت کرنے کے لیے دل و دماغ کو بڑا کرنا پڑتا ہے۔ چھوٹے دل و دماغ کے ساتھ اس ملک پر میں کامیاب حکمرانی نہیں کی جا سکتی۔ پھر آپ ذرا سوچئے اس ملک کی اکنامی کا کیا حال ہو گیا ہے، کیا حال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے ہی اکنامی کتنی خراب تھی، اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کرفیو کی وجہ سے جو مجبوراً لگانا پڑا شاید، تو اس کو پھر آپ اس پر اکنامی کہاں جائے گی؟ تو پوری توجہ مرکوز ہونی چاہیے ملک کی اکنامی کو ٹھیک کرنے پر۔ جو کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے، ان کو ایک روزگار کیسے دیا جائے گا، اس پر ساری توجہ ہونی چاہیے۔ گورننس کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ آپ کے بڑے سے بڑے مخالف کو بھی سچی بات یہ ہے، اس بات کی امید نہیں تھی کہ اس طرح آپ اس ملک پر حکومت کریں گے۔ پلیز خدا کے لیے، بھارت کی ترقی کے واسطہ دے کر آپ سے کہتا ہوں کہ ذرا سا اور پازیٹیو انداز سے سوچئے، اور جو میں بات کہہ رہا ہوں ان سوالوں کا جواب سوچئے اور دیجئے کہ ملک کی اکنامی کو بحال کرنے کا آپ کے پاس کیا طریقہ ہے۔ پہلے ہی سے لوگ بے روزگار تھے، نان امپلائمنٹ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہم آپ ہی جیسے لوگوں سے سنتے تھے کہ 45-46 سال میں ملک میں نان امپلائمنٹ اتنا کبھی نہیں بڑھا جتنا کہ اس وقت بڑھ گیا ہے۔ اب تو خدا جانے کتنا ہوا ہوگا۔ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، لاکھوں اور شاید کروڑوں۔ اسمال بزنس تو اٹھ ہی نہیں پائے گا۔ اور یہاں پر آ کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے انٹرنیشنل اور نیشنل ریسرچ اسکالرز کا، ویژنری تھنکرز کا یہ خیال ہے کہ اس بیماری جو پھیلی ہے یہ نیچرل طور پر نہیں پھیلی، یہ پھیلائی گئی ہے۔ میں اس بحث میں کسی فیصلہ کن بات کرنے کا اہل نہیں ہوں۔ میں نہیں کوئی نتیجہ یقین سے کہہ سکتا، لیکن میں برابر فالو کر رہا ہوں، سن رہا ہوں ان تمام سائنٹسٹ اور ریسرچ اسکالرز کو بھی جو ملک کے اندر اور باہر بھی ہیں، اور ان ملکوں میں ہیں جن کی سائنسی تحقیقات پر ہم لوگ ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بیماری نیچرل نہیں ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ بیماری، اس کا اصل نشانہ آبادی کو کم کرنے کے علاوہ ساری دنیا کی اکنامی کو تباہ کر دینا ہے۔ تو میں اس سے بھی اتنا کہنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ اس امکان کو سامنے رکھ کر اپنے ملک کی اکنامی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ ذرا ماہرین معاشیات کی ایک میٹنگ بلائیے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف ایک ہی خاص بیک گراؤنڈ کے ہوں، جن کا تعلق مہاراشٹر کے کسی مشہور شہر سے ہو، کسی خاص ایک نسل سے ہو۔ آپ ذرا ایک براڈر جو ماہرین معاشیات ہیں اس وقت ان کی میٹنگ بلائیے، ان کی مدد لیجئے کہ کیسے ہم اس ملک کی معاشیات کو ٹھیک کریں۔ یہ بات تو میں حکومت سے بڑی دردمندی سے کہتا ہوں، ورنہ ایسی مصیبت اس ملک میں اکنامکلی آنے والی ہے اس وبا سے نکل جانے کے بعد بھی کہ اس کو سنبھالنا اور بھوک مری کو مٹانا مشکل ہوگا۔